تقریباً آدھ گھنٹے بعد وہ باہر گل کے سامنے حلیمہ آنٹی کے فرشی نشست والے کمرے میں بیٹھی تھی۔ تم کہاں چلی گئی تھی حیا؟ سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے، وہ بہت اداسی سے کہہ رہی تھی۔ وہ دونوں آمنے سامنے زمین پہ بیٹھی تھیں۔ بہارے نے سبز فراق کے اوپر گھنگریالے بھورے بالوں کو ہمیشہ کی طرح ہم رنگ پونی میں باندھ رکھا تھا، مگر اس کا چہرہ ہمیشہ جیسا نہ تھا۔ تو تم نے اپنا پاسپورٹ کیوں جلایا؟ اس نے جب سے حلیمہ آنٹی سے یہ بات سنی تھی وہ اچنبھے کا شکار ہو گئی تھی، تاکہ وہ نیا پاسپورٹ دینے کے لیے میرے پاس آ جائے۔ بہارے نے کہتے ہوئے سر جھکا لیا۔ حیا نے الجھن سے اسے دیکھا۔ بہارے بہت سمجھدار، بہت ذہین بچی تھی، مگر اس کی طرح بات کی امید اس نے بہارے سے نہیں کی تھی۔ تمہیں کیوں لگا کہ اس طرح وہ واپس آئے گا؟ وہ اس کے جھکے سر کو غور سے دیکھتے ہوئے بولی۔ بہارے خاموش رہی۔ بہارے گل، تمہیں کس نے کہا کہ ایسا کرنے سے وہ واپس آ جائے گا؟ اب اس نے سر اٹھایا۔ اس کی بھوری سبز آنکھوں میں بے پناہ اداسی تھی۔ سفیر نے کہا تھا کہ ایسا کرو گی تو وہ آ جائے گا۔ اچھا، وہ اب کچھ سمجھنے لگی تھی۔ تو سفیر کیوں چاہتے ہیں کہ وہ ادھر آ جائے جبکہ ادھر آنا اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے؟ بہارے ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ حیا نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ یہ سفیر کوئی گڑبڑ کر رہا ہے۔ کیا تمہیں پتہ ہے عبد الرحمن کدھر ہے؟ اور وہ ہچکچائی۔ کیا تمہیں پتہ ہے وہ تمہارا؟ ہاں مجھے سب پتہ ہے، اور اب اس بات کا ذکر مت کرو۔ اس نے جلدی سے بہارے کو خاموش کرایا۔ دروازہ کھلا تھا۔ حلیمہ آنٹی کچن تک ہی گئی تھیں۔ تم نے کہا تھا ہم مل کر اسے ڈھونڈیں گے۔ بہارے نے بے چینی سے کچھ یاد دلایا۔ وہ ترکی میں نہیں ہے اور ہم اسے نہیں ڈھونڈ سکتے۔ میرے ابا نے اجازت۔ باہر آہٹ ہوئی تو وہ جلدی سے خاموش ہو گئی۔ حلیمہ آنٹی دوائی کی شیشی پکڑے اندر آ رہی تھیں، ہمیشہ کی طرح دوپٹہ اوڑھے، مسکراتا علیم چہرہ۔ ان کو یقیناً خود بھی نہیں پتہ تھا کہ ان کا بیٹا کیا کرتا پھر رہا ہے۔ کچھ تو تھا جو غلط تھا۔ مجھے نہیں کھانی دوائی۔ بہارے نے برا سا منہ بنایا تو وہ گہری سانس بھر کر رہ گئیں۔ اس کو کل سے بخار ہے، پلیز اس کو سرپ پلا دو حیا، میں تب تک کچن دیکھ لوں۔ انہوں نے سرپ اس کی طرف بڑھایا تو اس نے فوراً پکڑ لیا۔ میں پلا دیتی ہوں۔ تھینک یو بیٹا، میں تب تک کھانا نکالتی ہوں۔ تم کھانا کھائے بغیر نہیں جاؤ گی، مسکرا کر کہتی وہ باہر نکل گئیں۔ حیا نے گردن ذرا اونچی کر کے دروازے کی طرف دیکھا۔ جب وہ اوجھل ہو گئیں تو وہ بہارے کی طرف مڑی۔ کیا تم نے انہیں بتایا کہ یہ سب کرنے کو تمہیں سفیر نے کہا تھا؟ ساتھ ہی اس نے چمچ میں بوتل سے جامنی سیرپ بھرا۔ بہارے نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے منہ کھولا۔ اس نے چمچ اس کے منہ میں رکھا۔ اللہ اللہ، میرا منہ کڑوا ہو گیا۔ سیرپ پینے کے بعد وہ چہرے کے زاویے بگاڑے شکایتی کرنے لگی تھی۔ اللہ تمہیں سمجھے، اللہ تمہیں سمجھے۔ وہ جلدی جلدی پانی کا گلاس پیتی برا سا منہ بنائے کہہ رہی تھی۔ پانی پی کر بھی اس کی کڑواہٹ ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ جیسے اپنی اصل اداسی کا چڑچڑاپن اس سیرپ پہ نکال رہی تھی۔ اتنا بھی کڑوا نہیں تھا۔ ٹھہرو، میرے پاس کینڈی چاکلیٹ ہوگی۔ اس نے قالین پہ رکھا اپنا پرس کھولا اور اندر ہاتھ سے ٹٹولا۔ صبح پرس میں چیزیں ڈالتے ہوئے اس نے دیکھا تھا کہ اندر کینڈی رکھی تھی، ایک گلابی ریپر والی کینڈی اور ایک خالی ریپر۔ اس نے دونوں چیزیں باہر نکالی اور کینڈی بہارے کو دی۔ شکریہ۔ بہارے نے جلدی سے کینڈی کھول کر منہ میں رکھ لی۔ حیا نے خالی ریپر کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اسے اس ریپر کے ساتھ ڈاکٹر ابراہیم کی باتیں بھی یاد آئی تھیں۔ حجاب کی پہلی۔ بہارے، تمہیں یاد ہے عائشہ نے کہا تھا کہ حجاب لینا حجاب کی جنگ میں جیسا ہوتا ہے؟ ساری کڑواہٹ بلائے کینڈی چوستی بہارے نے سر اثبات میں ہلایا۔ پتہ ہے، مجھے کسی نے کہا کہ اس میں کچھ مسنگ ہے۔ کیا عائشہ کو کچھ بتانا بھول گئی تھی؟ بہارے کے ہلتے لب رکے، آنکھوں میں خوشگوار حیرت ابھری۔ ہاں مجھے پتہ ہے۔ عائشہ نے آخر میں بتایا ہی نہیں تھا کہ وہ کینڈی والے منہ کے ساتھ جوش سے بولتی بولتی ایک دم رکی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی سی اتر آئی تھی۔ تمہیں بگلوں نے بتایا تھا؟ بگلے؟ حیا نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ ہاں ہاں، بہارے جوش سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ جب سمندر کنارے عائشہ یہ سب بتا رہی تھی تو میں نے دل ہی دل میں بگلوں کو بتائی تھی یہ بات۔ مرمرا کے بگلے اور سلطان احمد مسجد کے کبوتر دل کی بات سن لیتے ہیں، مگر تم عائشہ کو نہ بتانا کہ میں نے یہ کہا ہے۔ وہ آگے سے کہتی ہے، دل کی بات اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں سن سکتا۔ حیا بے اختیار ہنس پڑی۔ وہ ٹھیک کہتی ہے، مجھے یہ بات میرے ٹیچر نے کہی تھی۔
بگلے اور کبوتر کسی کے دل کی بات سن سکتے ہیں؟ بہارے کو جیسے اس کا یوں کہنا بہت برا لگا تھا۔ کیوں وہ مانسن کے دل کی بات تو سنتے تھے نا، اسی لیے وہ کبوتر بن گئی تھی۔ تو میرے دل کی بات کیوں نہیں سن سکتے؟ بہارے کو جیسے اس کا یوں کہنا بہت برا لگا تھا۔ کیوں وہ مانسن کے دل کی بات تو سنتے تھے نا، اسی لیے وہ کبوتر بن گئی تھی۔ تو میرے دل کی بات کیوں نہیں سن سکتے؟ مانسن کون؟ وہ ذرا سا چونکی، اسے لگا اس نے یہ بات پہلے بھی کہیں سنی تھی۔ مانسن جو کبوتر بن گئی تھی، کیا تم نے مانسن کا واقعہ نہیں سن رکھا؟ بہارے کو اس کی لا علمی نے حیران کیا۔ نہیں، تم سناؤ۔ اوکے۔ تمہارے بے کڑچ کڑچ کی آواز کے ساتھ جلدی جلدی کینڈی چباتی اور کسی ماہر داستان گو کی طرح سنانے لگی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کپادوکیا میں ایک نواب کی بیٹی رہتی تھی۔ اس کا نام مانسن تھا۔ ایک دن مانسن نے دیکھا کہ اس کے قلعے کے باہر ایک لڑکا کچھ چیزیں بیچ رہا ہے۔ اس کے پاس کڑھائی کیے ہوئے رومال، قالین اور 1 منٹ اتنی لمبی کہانی میں نہیں سن سکتی، صرف ہائی لائٹس بتاؤ۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر بہارے کو روکا۔ وہ جو بہت شوق سے سنا رہی تھی خفا سی ہو گئی۔ بس اسے وہ لڑکا پسند آ گیا، مگر نواب نے ان دونوں کو علیحدہ کر دیا۔ اس نے مانسن کو قلعے میں بند کر دیا۔ وہاں کھڑکی پہ روز کبوتر آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ انہوں نے مانسن کے دل کی بات سن لی۔ ایک دن وہ بھی کبوتر بن گئی اور صبح وہ کبوتر بن کر اڑ جاتی اور شام میں واپس آ کر پھر سے لڑکی بن جاتی۔ نواب کو پتہ چل گیا تو اس نے زہریلے دانے رکھ دیے۔ مانسن نے وہ کھا لیے اور وہ مر گئی، اور پھر اس کا باپ بھی پتہ نہیں کیسے مر گیا۔ آخر بات بہارے نے بہت ناراضی کے عالم میں ہاتھ جلا جلا کر کہی تھی، مگر حیا سن نہیں رہی تھی۔ وہ ہاتھ میں پکڑے ریپر کو دیکھ رہی تھی جس رات جہان گیا تھا۔ اس سے قبل آخری دفعہ وہ اس سے اٹالین ریسٹورنٹ میں ٹھیک سے بات کر پائی تھی، اور جب اس نے جہان سے واپسی کا پوچھا تھا تو اس نے کہا تھا، میرا دل چاہتا ہے میں مانسن کی طرح کبوتر بن کر کسی غار میں چھپ جاؤں۔ اس نے شکن زدہ ریپر پہ انگلی پھیری۔ اس پہ بنے غار کو دیکھ کر اسے بہت کچھ یاد آیا تھا۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ کپادوکیا؟ بہارے الجھ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے کپادوکیا جانا ہے، وہ کپادوکیا میں ہے، مجھے اسے ڈھونڈنا ہے۔ اس نے پرس سے موبائل نکالا اور تیزی سے فلائٹ انکوائری ڈائل کرنے لگی۔ کیا وہ کپادوکیا میں ہے؟ کیا تم بھی ادھر جاؤ گی؟ بہارے بہت پرجوش ہو چکی تھی۔ حیا ایک دم ٹھہر گئی۔ اسے اپنی ایکسائٹمنٹ میں بہارے کے سامنے کپادوکیا کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر بہارے نے کسی کو بتا دیا تو اسے تو راز رکھنا بھی نہیں آیا تھا۔ اس نے خود کو سارا اور فون بند کر دیا۔ کیا میں بھی تمہارے ساتھ کپادوکیا جا سکتی ہوں؟ بتاؤ، بہارے نے اس کے گھٹنے کو ہلا کر پوچھا۔ شش! اس نے ہونٹوں پہ انگلی رکھی، پھر کھلے دروازے کو دیکھا۔ اب وہ یو ٹرن نہیں لے سکتی تھی۔ وہ بہارے کو بتانے کی غلطی کر چکی تھی۔ پلیز مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، پلیز حیا۔ بہارے اب دبی آواز میں منت کرنے لگی تھی۔ ایسا کرتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں میں زمانے بھر کی اداسی اور بے بسی سمولی تھی۔ پلیز، میں وعدہ کرتی ہوں میں اچھی لڑکی بن کر رہوں گی، تمہیں تنگ بھی نہیں کروں گی۔ میں تمہیں کیسے لے جا سکتی ہوں؟ حیا نے بے چینی اور تذبذب سے دوبارہ کھلے دروازے کو دیکھا۔ حلیمہ آنٹی کسی بھی وقت آ سکتی تھیں۔ پلیز حیا، پلیز۔ بہارے کی اداس آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس کا دل پسیجنے لگا۔ کیا بہارے کو ساتھ لے جانا اتنا مشکل تھا؟ اور اگر وہ اسے یہیں چھوڑ گئی اور اس نے سفیر یا کسی اور کے سامنے کپادوکیا کا ذکر کر دیا تو جو بات جہان نے صرف اسے بتائی تھی اس کی ہر جگہ تشہیر ہو؟ اس سے بہتر تھا کہ وہ اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جائے۔ کیا وہ اور درست نہج پہ سوچ رہی تھی؟ حیا، بہارے کھانا کھا لو۔ حلیمہ آنٹی کھانے کے لیے آوازیں دینے لگیں تو بہارے نے جلدی جلدی گیلی آنکھیں رگڑ ڈالیں۔ حیا کچھ کہے بنا اٹھ کھڑی۔ کھانے میں پلاؤ کے ساتھ مچھلی بنی تھی۔ وہ ذرا بے توجہی سے کھاتی بہارے کے بارے میں سوچنے جا رہی تھی۔ سفیر اس بچی کو اس گھر میں روکے رکھنا چاہتا تھا، ایسا کر کے کہ کہیں وہ جہان کو بلیک میل تو نہیں کر رہا تھا۔
اگر بہارے کسی مصیبت میں ہوئی تو جہان کو واپس آنا پڑے گا، وہ بہارے کے لیے ضرور آئے گا۔ اس کو جیسے جھجھری سی آئی۔ عثمان انکل اور سفیر کہاں ہیں آنٹی؟ اس نے بظاہر سرسری سے انداز میں پوچھا۔ ہوٹل پہ ہیں دونوں، عثمان شاید آنے والے ہوں، مگر سفیر ذرا لیٹ آتا ہے، آنٹی نے مسکرا کر بتایا تو حیا نے سر ہلا دیا۔ سفیر اب گھر پتہ نہیں تھا، ایسے میں وہ بہارے کو لے کر وہاں سے جا سکتی تھی۔ یہی ٹھیک تھا، بھلے کوئی اسے جلدی میں فیصلے کرنے والی کہے، مگر واپسی ہی تھی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ بہارے کو ساتھ لے جائے گی۔ حلیمہ آنٹی اس دن چند دن کے لیے اجمیر جا رہی ہوں، کیا بہارے میرے ساتھ چل سکتی ہے؟ بہارے نے تیزی سے گردن اٹھائی، اس کے چہرے پہ چمک در آئی تھی۔ بہارے؟ پتہ نہیں، عائشہ یا اس کی دادی سے پوچھ لو، اگر ان کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ حلیمہ آنٹی نے جیسے راضی پر رضامندی انداز میں شاہنے چکائے۔ انہیں لگا تھا کہ بہارے اس بات سے خوش ہے، سو انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ عائشہ کا نمبر بہارے سے لے کر اس سے اجازت لینا رسمی کارروائی تھی۔ حلیمہ آنٹی نے بتایا تھا کہ بہارے کا پاسپورٹ عبد الرحمن ایک ہفتے تک بھجوا دے گا۔ وہ کدھر تھا وہ بھی نہیں جانتی تھی، سو اس ایک ہفتے تک بہارے اس کے ساتھ اگر رہ لیتی ہے تو کسی کو اس بات سے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ بہارے نے جلدی اپنا چھوٹا سا بیگ تیار کر لیا اور پھر اپنا گلابی پرس کندھے سے لٹکائے بالکل تیار ہو کر خوشی خوشی اس کے ساتھ آن کھڑی ہوئی۔ چند منٹ پہلے کی لٹکی ہوئی صورت کا اب شائبہ تک نہ تھا، چھوٹی سی اداکارہ۔ حلیمہ آنٹی سے رخصت ہو کر وہ پہلی فیری لے کر استنبول واپس آئی تھی۔ اپنے ڈورم میں آ کر اس نے ایک چھوٹے بیگ میں بہارے کا سامان ڈالا اور پھر اپنے چند کپڑے اور ضروری چیزیں رکھیں۔ کم سے کم سامان بہتر تھا۔ بہارے کا نیکلس وہ گزشتہ روز خرید چکی تھی، مگر اس نے ابھی دنیا دینا مناسب نہ سمجھا۔ اسے کسی خاص موقع کے لیے سنبھال کر وہ ابھی صرف اور صرف جہان کے بارے میں سوچتا چاہتی تھی۔ حیا، ہم اسے وہاں کیسے ڈھونڈیں گے؟ اوپر اس کے بنگ پہ بیٹھی اسے پیکنگ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میں ذرا کچھ فرینڈ سے مل کر آتی ہوں، وہ آج جا رہے ہیں۔ وہ بائی چلی آئی اور کمرہ مقفل کر دیا۔ متسم، حسین اور مومن گورسل سٹاپ پہ کھڑے تھے، ٹالی بھی ان سے ذرا فاصلے پہ کھڑی تھی۔ سب کے بیگز ان کے پاس تھے۔ لطیف، چیری، سارا، یہ لوگ کب کے جا چکے تھے۔ کی حال ہے حیا؟ متسم نے پکارا۔ بخیر، کیا تم لوگ ابھی نکل رہے ہو؟ فلسطینیوں کے قریب پہنچ کر اس نے ان کو مخاطب کیا تو آواز میں نامعلوم سی اداسی دار آئی۔ ہوں، حسنین نے ڈھیلے انداز میں سر ہلا دیا۔ زندگی میں ہر چیز کا ایک اختتام ہوتا ہے، اور اب جب کہ اس سفر کا اختتام پہنچ رہا تھا، ایک عجیب سی کسک دل میں اٹھ رہی تھی۔ کاش یہ سفر کبھی ختم نہ ہوتا، کاش ہم سب ہمیشہ ادھر رہتے اور ایک ساتھ پڑھتے رہتے۔ وہ بہت سی نمی اندر اتارتے ہوئے بولی۔ مغرب کے وقت کی اداسی ہر سو چھائی تھی، بس اسٹاپ اور سمانچی کا سبززارہ ویران سا لگ رہا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو اس جگہ کا چارم ہی ختم ہو جاتا، اس لیے یہی بہتر ہے کہ زندگی کے اس فیز کا اختتام ہو جائے تاکہ ہم ساری عمر اسے یاد رکھیں۔ متسم ٹھیک کہہ رہا تھا، میں تم لوگوں کو یاد رکھوں گی، تم سب بہت اچھے ہو۔ تھینکس۔ اور ہاں، کیا تمہیں اپنے پزل باکس سے کوئی کارآمد چیز ملی یا وہ سب مذاق تھا؟ متسم کو اچانک یاد آیا، ہاں بہت اچھی چیز ملی مجھے اس سے، ایسی اچھی چیز جو میں نے پا کر کھو دی، مگر اسے دوبارہ ڈھونڈنے کی کوشش کروں گی۔ خیر، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ کہہ کر ان کے پاس سے ہٹ کر وہ ٹالی کی طرف آئی۔ بیچاری ٹالی کتنی بے زر سی تھی، وہ ذرا سا چھیڑی ہی دیتی تھی اور وہ خواہ مخواہ اتنی ٹینشن لے لیتی۔ اہل مکہ تو اہل مکہ ہوتے ہیں، ان سے کیا شکوہ، اصل دکھ تو بنو قریظہ دیتے ہیں۔ ہم سارا وقت ترکی، اٹلی اور فرانس کی حکومتوں کو حجاب پہ پابندی لگانے کے باعث برا بھلا کہتے رہتے ہیں۔ اگر اس سے آدھی توجہ اپنے خاندان کے بڑوں کی طرف کر لیں تو کیا ہی اچھا ہو۔ اس کے پکارنے پہ ٹالی، جو رخ پھیرے کھڑی تھی، چونک کر مڑی، پھر اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ او حیا، آج تمہارے بال کس رنگ کے ہیں؟ ہمیشہ کی طرح خوبصورت ہیں، رنگ جو بھی ہو۔ وہ بہت خوشگوار اور پر اعتماد انداز میں جواب دیتی اس سے گلے ملی۔ میں تمہیں مس کروں گی۔ میں بھی۔ وہ پھر وہاں اس وقت تک کھڑی رہی جب تک وہ لوگ گورسل میں سوار نہ ہو گئے۔
جب بس کیمپس کی حدود سے دور چلی گئی تو وہ واپس ڈورم میں آئی۔ بہاریں منہ بسورے بیٹھی تھی۔ حیا، ہم عبد الرحمن کو کپاتیہ میں کیسے ڈھونڈیں گے؟ میں ذرا فلائٹ بک کروا لوں۔ اس نے انسنی کرتے ہوئے وہیں کمرے میں ٹہلتے ہوئے موبائل پہ نمبر ملایا۔ اتا ترک ایئرپورٹ سے ان کو کیسری کے ایئرپورٹ کیسری ہولانی کی صبح کی فلائٹ ملی تھی۔ ہولانی، تم لوگ ایئرپورٹ کو ہوالانی کہتے ہو اور ہم ہوائی اڈا۔ اردو کے الفاظ ترک سے بھی نکلے ہیں، اس لیے فون بند کرتے ہوئے وہ جیسے محظوظ ہو کر بولی۔ بہاریں بہت غور سے اس کی بات سن رہی تھی۔ لیکن اگر ڈی جے ہوتی تو کہتی ترک اردو سے نکلی ہوگی، مگر ہماری اردو اور اوریجنل ہے بالکل۔ وہ دھیرے سے ہنسی اور سر جھٹکا۔ وہ میڈان پاکستان پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتی تھی۔ اس کا لہجہ کہیں کھوسا گیا۔ ڈی جے وہی جو مر گئی تھی نا؟ بہاریں نے بہت سمجھداری سے پوچھا۔ وہ اپنا سوال بھول چکی تھی۔ ہوں، اور اب وہ کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ بعض لوگ اتنی دور چلے جاتے ہیں کہ ان سے دوبارہ ملنے کے لیے مرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پہ تاریک سائے آن ٹھہرے۔ وہ کھڑکی کے پاس آئی اور سلائٹ کھولی۔ باہر تاریکی میں ڈوبتے سمبھاجی کے وسیع و عریض میدان نظر آ رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے وہ روز صبح اس جگہ کھڑے ہو کر کیا کہتی تھی؟ کیا؟ وہ کہتی تھی گڈ مار۔ الفاظ لبوں پہ دم توڑ گئے۔ جب پچھلی دفعہ وہ پاکستان سے آئی تھی تب بھی ڈی جے کا مقولہ دہرانے سے قبل الفاظ اسی طرح دم توڑ گئے تھے، مگر تب وجہ شدت غم تھی اور آج وجہ سامنے کھڑی تھی، بلکہ کھڑا تھا سفیر عثمان۔ اس نے جلدی سے سلائٹ بند کی اور پردہ برابر کیا۔ بہاریں اسپرنگ کی طرح اچھل کر بینک سے نیچے اتری۔ یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ حیا بے یقینی سے دہراتی پردے کی دور دراز سے باہر دیکھنے لگی۔ بہاریں بھی اس کے ساتھ آ کر ایڑیاں اونچی کر کے کھڑکی سے جھانکنے لگی۔ دور سبز زار پہ سفیر کھڑا ایک اسٹوڈنٹ کو روک کر جیسے کچھ پوچھ رہا تھا۔ وہ اسٹوڈنٹ جواباً نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ یہ ہمارے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ خطرے کی گھنٹی کہیں بجتی سنائی دے رہی تھی۔ بہاریں نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ کیا وہ مجھے لے جائے گا؟ نہیں، تم میرے ساتھ رہو گی، میں کچھ کرتی ہوں۔ اس نے موبائل اٹھایا اور جلدی سے حالے کا نمبر ملایا۔ ہر مشکل وقت پہ حالے ہی کام آتی تھی۔ سفیر برا نہیں ہے، وہ میرا اور عائشے کا بہت خیال رکھا کرتا تھا۔ وہ بالکل ہمارے بھائی جیسا ہے۔ بھائی صرف وہی ہوتا ہے جسے اللہ نے آپ کا بھائی بنایا ہو بہاریں، اور جسے اللہ آپ کا بھائی نہ بنائے وہ کبھی بھائی نہیں ہو سکتا۔ بس تم اور عائشے، تم لوگ بہت سادہ ہو۔ نمبر ملا کر اس نے فون کان سے لگایا۔ حالے لائبریری میں تھی۔ اس کے کہنے کے مطابق وہ فوراً باہر آئی اور سیدھی سفیر کی طرف گئی۔ وہ اسے پہچان گیا تھا۔ ہوٹل گرینڈ پہ وہ اس سے مل چکا تھا۔ سفیر نے اسے پاکستانی ایکسپنج اسٹوڈنٹ کا پوچھا تو حالے نے بتایا کہ وہ تو دوپہر کی ٹرین سے اجمیر چلی گئی تھی۔ کسی اسٹیشن سے یہ حالے نہیں جانتی تھی، مگر سفیر نے اسے اپنا نمبر دے دیا کہ اگر اسے حیا کے بارے میں کچھ معلوم ہو جائے تو اسے ضرور آگاہ کرے۔ حالے نے اس کی پوری تسلی و تفتیش کروا کر فون نمبر رکھ لیا، اور وہ ایک چھوٹی بچی کا بھی پوچھ رہا تھا جو غالباً یہی ہے۔ ڈونٹ ٹیل می حیا کہ تم نے اسے اغوا کیا ہے۔ سفیر کے جانے کی تسلی کر لینے کے بعد اب حالے ان کے ڈورم میں بیٹھی خوش ہوتے ہوئے اپنی کارگزاری بتا رہی تھی۔ میں اناتولیہ کی بہاریں گل ہوں، مجھے کوئی اغوا نہیں کر سکتا۔ بہاریں باقاعدہ برا مان گئی۔ پھر حالے، کل صبح تمہارے خوش قسمت دن ہوگا یا بدقسمت دن؟ اس نے بہاریں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی پیکنگ سمیٹتے ہوئے پوچھا۔ صبح وہ گورسل کی بجائے حالے کی کار میں ایئرپورٹ جانا چاہتی تھی۔ کوئی خبر نہیں، سفیر صبح پھر واپس آ جائے۔ خوش قسمت دن، حالے نے ہمیشہ کی طرح خلوص انداز میں بتایا۔ ترک اور ان کی مہمان نوازی، وہ واپس جا کر ان سب کو بہت مس کرے گی، وہ جانتی تھی۔ صبح منہ اندھیرے حالے انہیں لینے آ گئی۔ اس نے احتیاطاً حالے کو بتایا تھا کہ وہ انقرہ جا رہے ہیں، اور یہ کہ وہ لڑکا بہاریں کا ہمسایہ ہے اور اس سے کچھ تحفظات ہیں۔ جب حالے چلی گئی تو اس نے کپاتوکیا کے لیے 2 ٹکٹیں خرید لیں۔ حیا، بہاریں نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس کی عبایا کے آستین ذرا کھینچ کر اسے متوجہ کرنا چاہا۔ ہم اسے کپاتوکیا میں کیسے ڈھونڈیں گے؟ کل سے وہ کوئی تیسری دفعہ یہ سوال دہرا رہی تھی۔ تیز چلو بہاریں، ہمیں جلدی پہنچنا ہے۔ حیا، ٹیل می ناؤ۔ بہاریں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔
वो एकदम जोर से चीखी। हया ने पलटकर इसे देखा। वो बहुत गुस्से और गफगी से इसे देख रही थी। अतराफ में लोग भी मुड़ मुड़ कर देखने लगे। सॉरी सॉरी, वह हाथ उठाकर इन ठटक कर देखते लोगों से माजरत करती वापस बहारी के पास आई। इसके सामने पंजों के बल बैठी और गहरा सांस लेकर इसको देखा। तुमने कभी समुंदर से मछलियां पकड़ी हैं? बहारी की आंखों में उलझन दर आई, मगर इसने इस बात में सर हिला दिया। जब इतने बड़े समुंदर से मछली पकड़नी हो तो क्या करते हैं बहारे? फिश राड की कुंडी पे छोटी मछली लगाते हैं और राड पानी में डालकर किनारे पे बैठकर इंतज़ार करते हैं। बड़ी मछली खुद ब खुद तैरकर हमारे पास आ जाती है ना? हम कपादोकिया की मछलियाँ पकड़ने जा रहे हैं हया। बहारे को बेपनाह हैरत हुई। नहीं मेरी बहन, इसने गहरी सांस ली। कैसे समझाए? वहीं बैठे बैठे पर्स खोलकर इसने वो डब्बी निकाली जिसे वो समाजी के डोरम में रखकर भूल गई थी। इस डब्बी में एक ट्रेसर है जो अब्दुर्रहमान का है। इस ट्रेसर का रिसीवर इसके पास है। होता यह है कि जब मैं इसके करीब होती हूँ चंद मील के फासले पे, तो इसको अपने रिसीवर पे पैगाम मिल जाता है कि मैं इस शहर में हूँ। क्या हमें भी पता चल जाएगा कि वो किधर है? नहीं बहारे, हमें इसको नहीं ढूंढना, इसे हमें ढूंढना है। जैसे ही इसे पता चलेगा कि मैं इसके करीब हूँ वो फ़ौरन मुझे कॉल करेगा और मैं पहली दफ़ा मेजर अहमद की कॉल का इंतज़ार करूँगी। इसने आखिरी फिक्रा दिल में कहा था और खड़ी हो गई। बहारे ने नीम फहमी से इस बात में सर हिलाते हुए इसका हाथ फिर से पकड़ लिया। वो शायद ठीक से समझ नहीं पाई थी। आज से लाखों बरस कबल अनातोलिया के पहाड़ों बाशमूल असनदाग और राजेस दाग तुर्क में पहाड़ को कहते हैं। काला लावा फटा था और यूं सियाल मादा इन पहाड़ों की चोटियों से बहता इर्द गिर्द के मैदानों में दूर तक फैलता चला गया। कई सदियां इस लावे को सूखने में लगीं और करीबन 30 लाख बरस कबल ये लावा मुकम्मल तौर पर खुश्क तो हो गया, मगर बारिश और कटाव के बाद ये अपने पीछे ज़मीन के चेहरे पे एक अजीबोगरीब इलाका छोड़ गया। चांद की सरजमीन से मुशाहबत रखने वाले मैदान और दायां जहाँ हैरत अंगेज नक्शो निगार बने रह गए जैसे हाथ के किसी माहिर मुसव्विर ने बनाए हों। कपातोकिया खूबसूरत घोड़ों की सरजमीन। कपातोकिया का पहला नाम किसने रखा? इस बारे में कई रवायत हैं। अलबत्ता इसका मौजूदा नाम कपातोकिया के बारे में आम राय यही है कि ये फ़ारसी के कतपतोका से निकला है, यानी खूबसूरत घोड़ों की सरजमीन। इस खुश्की और सब्ज़े का इम्तिजाज लिए इलाके की मिट्टी की ऊपरी सतह खासी नरम है, जिसके बाइस गए वक्तों की ईसाई तहजीबों ने यहाँ पहाड़ों के अंदर गार नमा बड़े बड़े घर और चर्च बना लिए थे। इनकी खिड़कियाँ यूँ होती कि दूर से लगता जैसे किसी पहाड़ी की बहुत सी आँखें हों। ज़मीन के अंदर बने सैकड़ों ज़ेरे ज़मीन शहर आज भी यहाँ मौजूद थे। सदियों पुराना गारों से बना हुआ खूबसूरत कपातोकिया मानसन के कबूतरों की सरजमीन। कपातोकिया तुर्की के सूबे नौशहर में वाक़या था। इसमें छोटे छोटे शहर थे जैसे अरकब, गोरिमे वगैरह, जहाँ घर, इबादत गाहें, होटल सब गारों की सूरत बने थे। अरकब से घंटा भर के ड्राइव पे कैसरी का एयरपोर्ट कैसे हवालानी था, जहाँ इनका जहाज़ इस सुबह उतरा था। हम कहाँ रहेंगे हया? बहारिस का हाथ पकड़े एयरपोर्ट के लाउंज में इसके हमरा चलती बार बार पूछ रही थी। किसी होटल में रहेंगे ना, पहले कुछ खा लेते हैं। और अगर अब्दुर्रहमान ने फ़ोन नहीं बंद रखा हुआ हो। इस नुक्ते पे पहुंचकर इसका अपना दिल डूब कर उभरा। ये वो आखिरी बात थी जो वो सोचना नहीं चाहती थी। इसके सारे नंबर बंद हैं, मगर इसने कोई दूसरा नंबर ऑन कर रखा होगा और यकीनन जीपीएस रिसीवर भी ऑन होगा। वो ज़रूर कॉल करेगा। इसने बहार से ज़्यादा खुद को तसल्ली दी। अब्बा और फूफो को भी बता दिया था कि वह अपने दोस्त के साथ कपादोकिया जा रही है। अगर इसने फूफो से रब्ता किया तो जान लेगा, वरना मरना नहीं। वो दोनों एयरपोर्ट के कैफेटेरिया में आईं और एक मेज़ के करीब अपना सामान रखकर कुर्सियां खींचीं। आसपास कम ही लोग थे। काउंटर साथ ही था और इस्तकबालिया पर मौजूद लड़के के साथ 2-3 नौजवान लड़के खड़े हंसते हुए बातें कर रहे थे। तुर्की में लड़कियों का तन्हा सफ़र करना बहुत आम सी बात थी, मगर लड़के तो लड़के होते हैं। चंद ही लम्हे गुजरे कि वो इनकी तरफ मुतवज्जा हो गए, मुस्कुराते हुए, मुड़ मुड़ कर देखते हुए। अगर से जहान को ना ढूंढना होता तो वो कभी इधर ना आती।
जब बार बार इनकी गर्दन मोड़ना बर्दाश्त नहीं हुआ और बहारे भी नागवारी से नाक सिकोड़ने लगी तो वो उठ खड़ी हुई। आप ऑर्डर नहीं करेंगी? काउंटर वाले लड़के ने पहले तुर्क और फिर बहारे के इंग्लिश प्लीज़ कहने पर अंग्रेज़ी में यही बात दोहराई ताकि हया समझ सके। नहीं, हमें जाना है, वो कोफ से कहती अपना सामान उठाने लगी। पता नहीं अब आगे क्या करना था। हाले को बताया नहीं था, सो होटल्स के बारे में नहीं पूछ सकी थी। आपको होटल चाहिए तो मैं मदद कर सकता हूँ, एक लड़के ने दांत निकालते हुए पेशकश की। शुक्रिया, मेरे पास होटल है, वो रुखाई से कहकर बहारे का हाथ पकड़े पलटने ही लगी थी कि वो फिर बोला, कौन सा होटल? जितनी तेज़ी से इसने पूछा था, इससे ज़्यादा तेज़ी से हया के लबों से निकला, ये ऊपर वाला। इसने बेसाख्ता जान छुड़ाने के लिए ये काउंटर पे रखे गाइड बुकलेट की तरफ इशारा किया, जहाँ पहले सफ़े पे 3 होटल्स की तस्वीर और मालूमात दर्ज थीं। इतने फासले से इसे होटल का नाम तो पढ़ा ही नहीं गया, मगर वो सब गैर इरादी तौर पे हुआ था। चारों लड़कों ने बेख्तियार गाइड बुक के सफ़े को देखा, ऊपर वाले होटल की तस्वीर पे निगाह डाली और फिर बेसाख्ता काउंटर वाले के दांत अंदर हुए। ठीक लगाकर खड़ा लड़का सीधा हुआ। दूसरे ने फ़ौरन जैसे शानों से कमीज़ की नादीदा सलवटें ठीक कीं। आप मौलूद बे की मेहमान हैं, पहले क्यों नहीं बताया? प्लीज़ बैठें। काउंटर वाला गड़बड़ाकर वजाहत करता तेज़ी से बाहर आया था। हया ने रुक कर इनको देखा। बाकी तीनों लड़के सलाम झाड़कर फ़ौरन इधर से रफू चक्कर हो गए थे। मैंने मौलूद बे को अभी आधा घंटा पहले बाज़ार में देखा था, वो इधर ही है, मैं इन्हें फ़ोन करता हूँ। वो जल्दी से अपना मोबाइल निकालकर नंबर डायल करने लगा। हया और बहारे ने एक दूसरे को देखा, फिर हया ने कुर्सी दोबारा खींच ली। मौलूद बे आ रहे हैं आपको लेने। फ़ोन बंद करके वो मुस्तैदी से मेन्यू कार्ड ले आया। आप ऑर्डर कर दें, मैं ले आता हूँ। इसके जाने के बाद बेचैन बैठी बहारे गुल ने इसका हाथ हिलाया। हया, ये मौलूद बे कौन है और हम इनके साथ क्यों जा रहे हैं? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ सोचने दो, हम ऐसे ही इनके साथ नहीं चले जाएंगे। आयशा गुल कहती है, अच्छी लड़कियां हर जगह, तुम 2 मिनट के लिए आयशा गुल के लेक्चर भूल नहीं सकती। अब हमें कहीं तो रहना है ना, अगर इन्हें अच्छे लगे ये मौलूद बे तो नहीं जाएंगे इनके साथ। बहारे ने खफकी से मुंह में कुछ बदबदा कर रुख फेर लिया। वो खुद भी ज़रा मस्तरब थी, पता नहीं कौन थे वो साहब और क्यों इनको लेने आ रहे थे। ऐसे तो वो नहीं जाएगी इनके साथ, कोई मर्जी के बगैर तो नहीं लेकर जा सकता ना। मौलूद भी आ गए। बामुश्किल 15-20 मिनट गुजरे थे कि काउंटर वाले लड़के ने सदा लगाई तो बेख्तियार इन दोनों ने मुड़कर देखा। सामने से एक उधेड़ उम्र गोरे से तुर्क साहब चले आ रहे थे। दराज कद, बेहद स्मार्ट, सर के बाल माथे से ज़रा कम, चेहरे पे नरमी सी मुस्कुराहट, नफीस से पैंट शर्ट में मलबूस, मगर वो शाहाना थे। एक कदरे पस्ता कद आंटी इनकी एक तरफ थी, दूसरी जानिब एक लंबा पतला सा लड़का 19-20 बरस का, और इसके साथ इस उम्र की लड़की जिसके बाल कंधों से काफ़ी नीचे तक आते स्याह और लहरा रहे थे। इसने कैपरी के ऊपर ढीली शर्ट पहन रखी थी और एक मोटी सफ़ेद घने बालों वाली ईरानी बिल्ली बाजुओं में उठाए हुए थी। लड़की ने दूर से इन्हें हाथ हिलाया। ये तुम्हारे रिश्तेदार है? बहार ने चंबेसे से मुखातिब किया। नहीं, मैं तो इस फैमिली को जानती भी नहीं। वो मतज़बज़ब सी उठ खड़ी हुई। मरहबा, हमें देर तो नहीं हुई, अगर पहले पता होता तो आपको इतना इंतज़ार ना करना पड़ता। रियली सॉरी। मलूत बेस्तकबालिया मुस्कुराहट के साथ माजरत कर रहे थे। इनकी मिसेज कुछ दिली से सलाम करती मिलने के लिए आगे हुई। तुर्कों के मखसूस अंदाज में बारी बारी दोनों गाल मिलाकर चूमा और अलग हो गईं। वो कद में हया से काफ़ी छोटी थीं। तुम पहले कॉल कर देती तो हम जल्दी आ जाते और कोई मसला तो नहीं हुआ। इसे इस अलग होकर वो बहुत अफसोस से कहने लगी, मैं सोना हूँ, ये मेरी बेटी पनार है और ये फ़ातेह हमारे साथ काम करता है। ये मेरा बेटा गोखान आजकल अनकरा गया हुआ है, वरना इससे भी मुलाकात हो जाती। मैं हया हूँ। इसके समझ में नहीं आ रहा था कि मज़ीद क्या कहे। मैं पनार और ये हमारी गारफ्लेड। पनार ने बिल्ली की तरफ इशारा करते हुए मज़े से बताया, ये पूरे आशियाना की लाडली है, आजकल ज़रा बीमार है, इसे इलाज के लिए लाए थे इधर। और इस छोटी बिल्ली का नाम क्या है? बात के इख्तिताम पे पनार ने झुककर बहारे का गाल छुआ और छोटी बिल्ली का पहले तो
तहीर से मुंह खुल गया, फिर बेख्तियार शर्माई, यूं के रुखसार गुलाबी पड़ गए और पलकें झुकाकर बहुत बारीक नाजुक सी आवाज़ में बोली, अनातोलिया की बहारे गुल। हया ने पूरी आंखें खोलकर इस छोटी अदाकारा को देखा जिसकी यह आवाज़ तो खुद इसने भी नहीं सुन रखी थी। आप इस्तांबुल से आए हैं? मलूत बे पूछ रहे थे। मैं पाकिस्तान से हूँ और ये तुर्की में मेरी रिश्तेदार हैं। इन सब के वाहलाना और खुशखलक अंदाज के आगे इसका नो थैंक्स कहने का इरादा कमज़ोर पड़ने लगा। बाकी बातें घर चलकर कर लेंगे। फातेह, आपा का सामान उठाओ, देखो वो कितनी थकी हुई लग रही हैं। आओ बेटा, कार बाहिर है। मिसेस सोना अपने मेहमानों को मज़ीद थकाना नहीं चाहती थीं। फातेह सामान लेने के लिए आगे बढ़ा तो हया ने बेख्तियार बहारे को देखा। चलो जल्दी करो हया। ताज़ा ताज़ा तारीफ से गुलनार हुई बहारे ने टलाकर इसकी आस्तीन खींची। हया ने गहरी सांस लेकर बैग फातेह को थमा दिया। कहीं तो रहना ही था और फैमिली रन होटल से ज़्यादा अच्छा होटल कोई नहीं हुआ करता। वो दोनों इनके साथ चलती बाहर आईं जहाँ एक छोटी सी वैन खड़ी थी। इसे बेख्तियार अपना और डीजे का तुर्की में पहला दिन याद आया जब अहमद और चोगताई ऐसी ही वैन में इन्हें लेने आए थे। मौलूद बे का होटल अरगब में था। करीबन घंटे की ड्राइव थी। खिड़की के पार इस पार कपातोकिया का खुश्क इलाका नज़र आ रहा था, पुरस्रार खामोश, दुनिया से अलग थलग। गारों से बनी खूबसूरत घोड़ों की सरजमीन, दूर कहीं को हसन के दोनों पहाड़ दिखाई देते थे जो अपने अंदर का सारा अदलावा सदियों कब्र ज़मीन पे उंडल कर अब उस सुकून से खड़े थे। डीजे को बहुत हसरत थी कपातोकिया देखने की। खिड़की के बाहर भागते मनाजिर देखकर बेख्तियार इसके लबों से निकला, फिर फौरन चुप हो गई। डीजे कौन? पनार हवेली को थपक रही थी, बेसाख्ता पूछ बैठी। मेरी एक दोस्त थी। इसके जवाब में बहारे ने आहिस्ता से इजाफा किया, मर गई है। ओह, पनार ने तासुफ से इसे देखा। जब तुम्हारी बिल्ली मर जाएगी तो वो डीजे के पास चली जाएगी। चंद लम्हे बाद बहारे ने बहुत समझदारी से पनार की मालूमात में इजाफा करना चाहा। बहारे गुल, बहुत हो गया, इसने हड़बड़ाकर से टोका, फिर माजरत करनी चाहिए। सॉरी, ये बस ऐसे ही बोलती रहती है। मगर पनार और मिसेस सोना हंस पड़ी थीं। ये छोटी बिल्ली कितनी प्यारी है ना? पनार ने झुककर इसका गाल चूमा। आज से गार फ्लैट बड़ी बिल्ली और तुम छोटी बिल्ली। बहारे ने शर्मा कर लब दांत से दबाए, असबात में सर हिलाया, फिर देखा तुमने वाली फातिहाना नज़रों से हया को देखा। हया ने गहरी सांस लेकर सर झटका। ये लड़की बहुत पिटेगी इसके हाथों। आशियाना क्यू हाउस एक छोटा सा 2 मंजिला होटल था। नन्ही सी पहाड़ी को काट कर बनाया गया था। सामने से जैसे कोई बंगला सा लगता था। एक तरफ बाहर से जाती सीढ़ियाँ, ऊपर टेरिस, सामने सहन था। टेरिस और ग्राउंड फ्लोर दोनों के बरामदे मराबी थे। अंदर आधे कमरे में पहाड़ को काट कर बनाए गए थे। वो कोई बहुत ऊंची पहाड़ी नहीं थी। होटल की छत से भी ज़रा कम थी। होटल की पुष्ट इस पहाड़ी में गोया धंसी हुई थी। छोटा सा खूबसूरत सा आशियाना।